أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی جو تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اسی کے اللہ پاک کے حکم کو جانتے ہیں کہ اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآمنو اور آمینو ایمان لاؤ، بیما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدق لی تصدیق کرنے والا، مصدق لی ما لیما اس کی جو معکم تمہارے پاس، ولا تکونو اور نہ جاؤ اولا پہلے کافر بھی اس کے، ولا اور نہ لو، تشترو عوض اور عوض نہ لو، بی آیاتی میری آیات کے، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، و ایایا اور مجھ ہی سے، فتقون ڈرو. اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے اتارا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو. یہ بالکل اسی رب تعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو نعمتیں جو نازل فرمائی تھیں ان کی یاد دہانی کروائی، اور انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح سے میں نے کیا کیا انعامات پچھلی آیت مبارکہ میں جو فرمایا. تو اس میں بھی آگے کیا حکم ہو رہا ہے اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی آیت مبارکہ کا تسلسل ہے کہ وآمنو اور ایمان لاؤ، مصدقاً یعنی اس بات کی تصدیق کرو. کس بات کی تصدیق کرو؟ کہ جو میں نے جو کتاب اتاری ہے قرآن پاک، وہ تمہاری جو کتاب ہے توریت، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس میں سارے احکامات کی وہ تصدیق کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہاں پر تصدیق فقط اس اعتبار سے کرے گا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو توریت کی تحریفات یعنی تبدیلیاں آپ لوگوں نے کی ہیں یہ ان کی بھی تصدیق کرے گا. ایسا نہیں ہے ممکن، بلکہ قرآن پاک تو نشاندہی کر رہا ہے کہ یہود نے جو تبدیلیاں توریت میں کی ہیں یہ ان سے قطع نظر یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ان سے ہٹ کر جو تبدیلیاں انہوں نے اپنی نفس اور اپنی خواہش کے مطابق کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس میں احکامات ہیں اور کلام ہے رب تعالیٰ کا، اس کی تصدیق قرآن پاک کرے گا. اور یہ تصدیق یہودیوں کو بھی معلوم تھی. قرآن پاک میں یہ تعبیرات موجود ہیں جو بالکل توریت کے جو مطلب بیان اس میں ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق ہیں، لہٰذا ان پر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی پہلے یہ فرمایا نا کہ میں نے نازل کیا تصدیق کرنے والا، مصدق لما معکم ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اولا کافر بھی کہ پہلے کافر نہ بن جاؤ، انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تو انہوں نے تو پہلے یہ بات سنی نہیں تھی،
پہلے سننے والے تو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے انکار کیا تھا، پہلے مشرکین نے کیا تھا، مشرکین مکہ نے یہ اعلان سنا تھا، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سے انحراف کیا تھا، ان کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نہ بن جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، تو پہلے اہل کتاب جو تھے وہ یہود تھے. اس وجہ سے ان کو پہلے ایمان لانے والے کہا گیا کہ پہلے مشرکین یا انکار کرنے والے نہ بن جائیں آپ. اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، یعنی میری آیات کو تھوڑی قیمت میں تم مت بیچو. کیونکہ علماء یہود جو تھے وہ اپنی قوم کے رئیس اور سردار تھے. لوگ ان کے پاس کتاب کا علم لینے کے لیے آتے تھے، نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور ان نذرانوں اور تحائف کی وجہ سے وہ بہت ساری سہولیات انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے نشانیوں کو دیکھا، انہوں نے غور کیا اس چیز پہ جو توریت میں موجود تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی وہ پائی گئیں. انہوں نے ساری یہ چیزیں بغور دیکھیں، اور اس وقت انہیں شدید خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں بتا دیں گے تو ہماری سرداری کہاں رہے گی، وہ تو جاتی رہے گی. اور یہ انہیں پتہ تھا کہ یہ واقعی حق ہے اور سچے نبی ہیں. تو یہ ساری معلومات حاصل ہو جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد، نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آتے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. لیکن لہٰذا اس وجہ سے وہ ان آیات کو انہوں نے چھپا لیا کہ اب ہماری سرداری جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے. اگر بتاتے تو انہیں اخروی انعامات ملتے، لیکن انہوں نے اخروی آخرت کے انعامات کے بدلے میں دنیاوی نذرانوں کو اور تحائف کو ترجیح دی، جو کہ حقیقتاً اخروی کے بدلے میں دنیاوی انعامات حاصل کر لینا. اللہ تعالیٰ کی شرع تعبیر فرمایا ہے کہ میری آیات کو سستے داموں مت بیچو، بِآیاتی ثمنًا قلیلاً، کہ میری آیات کو سستے داموں مت بیچو، کہ ان کے بدلے میں تم اخروی آیات انعام ملیں گے. تم دنیاوی اگر تم دنیاوی انعامات پر اکتفا نہ کرتے تم یہ، اور اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نادانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ بات بیان فرما کر اللہ پاک نے ان کی کم عقلی، کم فہمی کو بھی واضح بیان فرما دیا ہے کہ ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہ کر سکے. بہرحال اللہ پاک نے خود فرمایا کہ خاص مجھی سے ڈرو. یہ پچھلی آیت مبارکہ کا بھی ایسے ہی اختتام ہوا. اس دفعہ بھی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وہاں پہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھی سے ڈرو، کہ دنیا میں یہ چیزیں جو چھوٹ جانی ہیں ان کے ڈر سے، ان سے مت ڈرو، دنیاوی چیزوں سے مت ڈرو کہ یہ ہمارے منصب چھوٹ جائیں گے، چھن جائیں گے، نذرانے ختم ہو جائیں گے، ہمارے تحائف چلے جائیں گے، ہماری آسائشیں چلی جائیں گی. ایسا نہیں کرو، بلکہ میرے پہ توکل کرو، میرے سے ڈرو. اور اللہ کی طرف جو اس کے ڈر کی وجہ سے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم کو ڈال دیتا ہے، اور دنیاوی جو منصب ہوتے ہیں، مناصب ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے قدموں میں خود بخود چل کر آ جاتے ہیں. اے کاش کہ یہ بات آج ہم مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو، ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جو لپٹ گیا، اصل ایمان وہی ہے، اصل مسلمان وہی ہے، اصل ایمان کی طاقت وہی ہے. رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.